السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ حرب، عربی کا لفظ حرب جس کے معنی جنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں ایز اٹ از رکھے جاتے ہیں، تو میں چند الفاظ عربی کے آپ کو اس کے اردو ترجمہ بتاؤں گا۔ جیسے حرب ہے، اس کے معنی جنگ ہے، جبکہ ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں شاید جہاد، وہ شاید جنگ ہے، معاشرے میں یہ مروجہ مشہور کیا ہوا ہے۔ تو چند عربی کے الفاظ میں ایک حرب جنگ، اس کے معنی جنگ، جہاد معنی جد و جہد کرنا، اسلام سلامتی حاصل کرنا، جس کے معنی عام طور پہ آپ دیکھیے دنیا میں نہیں کرتے۔ اسلام کے معنی سلامتی، پیس انگلش میں، مسلم مطلب سبمیٹر، سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، یہ مسلم کے معنی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ غور سے اپنے ذہن نشین کر لیں، ترجمہ ہے بھی اس کا ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے لیکچر کو سمجھنے کے لیے۔ یہ الفاظ عام طور پہ عربی میں رکھ جاتا ہے، مسلم سے اب آپ ایک سمجھ رہے ہیں کوئی لیبل ہے، اسلام بھی کوئی ایک لیبل ہے۔ اسلام کے معنی پیس، سلامتی، مسلم لیبل نہیں، سبمیٹر، جہاد جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا، حرب وار۔ تو یہ سارے الفاظ اس لیے میں نے بتایا کیونکہ یہ اس کے جب معنی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کی لینگویج میں تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اور ایک لفظ ہے دین، دین کے معنی فیصلہ۔ ہمارے معاشرے میں اس کو عربی میں ہی لفظ رکھ کے دین کے معنی اس طرح بتا دی گئے ہیں جیسے کہ وہ مذہب ہے۔ دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا، اور فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یا جو ہمارا نام سنتے آ رہے ہیں اسلام، فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ آپ سلامتی حاصل کریں۔ یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے، پیس۔ تو جب اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ بیسک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے یا سلامتی، پیس، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو حرب جنگ کا الاؤ کرے گا، جنگ کی پرمیشن دے گا کہ آپ جنگ کریں؟ یہ دونوں اپوزٹس ہیں۔ پیس اینڈ وار آر ٹو اپوزٹس۔ if اللہ says، جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ یہ ہے سلامتی حاصل کریں، پیس، یعنی دنیا میں آپ کو اوور آل ورلڈ کے اندر آپ کو پیس نظر آئے گا۔ چند حضرات ہیں جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، جسے فساد کہا گیا ہے، یا جنگ کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں اور جنگ کی کیا کنڈیشنز ہیں کہ لوگ جو جنگ کرتے آ رہے ہیں؟ کیا ایمان والے مسلم اللہ کے، سر تسلیم خم کردہ اللہ کے، کیا اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم جنگ کریں؟ یہ ہے ٹاپک۔ اور یا دنیا میں جنگیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا ہمیشہ جنگیں نظر آتی آئی ہیں، تو یہ جنگوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتاب اللہ نے کس طرح جنگ کو ڈسکرائب کیا؟ جنگیں تو ہو رہی ہیں، کیا اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم جنگ کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ یہ ہے ٹاپک۔ لیکن جنگ بھی ہو رہی ہے، وارز ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، چاہے وہ دہشت گرد کے نام سے، کسی بھی نام، فیزز نام اس کے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ہوتی رہتی ہیں جنگیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آیات بتاؤں آپ کو، قرآنی آیت میں ایک دو باتیں اور بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک امیری اور غریبی کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ دیکھیے ہر سٹیٹس کا آدمی اس دنیا میں موجود ہے، غریب بھی ہے، ایوریج بھی ہے، امیر ترین ہے، ہر قسم کے سٹیٹس کلاس کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں ورلڈ وائڈ، مسلم نان مسلمس ٹوگیدر۔ اب اس کے اندر آپ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے پیسے کو، جو بہت پیسے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ اس پیسے میں سے جو ان کو منافع ہو، اس میں سے کچھ شیئر وہ غریبوں کو، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو آپ کے ذریعے وہ پیسے دلوانا چاہتا ہے، جسے صدقہ و زکوٰۃ کہتے ہیں ہم۔
تو وہ پیسوں کو ایک آرگنائز وے میں دنیا میں مسلم ورلڈ سبمٹرز جو ہیں وہ ایسا کام کریں, ایمان والے ایسا کام کریں کہ وہ پیسہ جو ہے شیئر کیا جائے لوگوں کے ساتھ جو غریب ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک ڈس بیلنس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ تو اپنے طریقے سے لے لے گا, دیٹس ناٹ اے بگ ایشو فار اللہ, بٹ ایک سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیے جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی پیسہ, ان کے پاس بھی پیسہ ہے, تو وہ تو اللہ کی آیت پر عمل نہیں کر رہے, تو انہوں نے اپنے ایک سسٹم بنایا ہوا چیریٹی کا کہ وہ اللہ کی آیت کے مطابق نہیں لیکن وہ چیریٹیز کر رہے ہیں. لیکن ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو پاورفل کنٹریز ہیں یا پاورفل ملک ہیں وہ پوری جنگ ہی اکنامک پاور کی ہے کہ پیسے پہ کنٹرول کریں, پیسے سے ہر چیز خرید و فروخت یا چیزیں یا پاور ویپنز جو چیز بھی آپ بنائیں گے وہ پیسے سے کنٹرول کیا جاتا ہے لوگوں کی سائیکی کو. تو اس پیسے کا جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے ورلڈ کے اندر ود دی ڈفرنٹ نیشنلٹیز جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, چاہے وہ مسلم ورلڈ ہے, چاہے ایمان والے ہیں یا نان مسلمز ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں. اور جو کیونکہ وہ پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں اس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں جن کا حق سمجھ لیں, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر وہ ایک ریبیلینس نیچر بنتی ہے, ڈیولپ کرتی ہے انسانوں میں, جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں. ایک بیسک بتا رہا ہوں میں بات, جو آیات میں آئیں گی چیزیں لکھی ہوئی آپ کو, اس کا ایویڈنس آپ کو ملے گا. تو یہ پیسے کا ان ایکول ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ, زیادہ تر آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ تر معاشرے میں کون آپ کو پیسے والے نظر آئیں گے ورلڈ کے اندر, کس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے؟ جوز, یہودی. سیکنڈلی یہ ہیں آپ کے مسلم ورلڈ میں عربس, ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہے. ویسے تو اوور آل ہے لیکن یہ دو لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہے, اور یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, کس طرح کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. یہ تو آپ کو میں نے آپ کی اسٹڈی ہے دنیا کے اندر, ورلڈ کے اندر ان کے پاس پیسہ ہے, اور پھر یہ اپنے سسٹم انہوں نے ڈیولپ ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ کنٹرول کریں. تو یہ روٹ کاز ہے. اس وقت بظاہر بھی آپ دیکھیں جنگ کا بھی یہی بنے گا, لیکن ہمیں یہ آیات میں بھی ویریفیکیشن ہونی چاہیے جو میں نے بیان کیا. یہ تو میں نے اس لیے آپ کو ایک پری ریکوزٹ بتایا کہ دنیا کے اندر جو وارز ہو رہی ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, اس کے اندر کون لوگ ملوث ہیں, کون لوگ جو ہیں یہ جنگوں میں انیشیٹو لے رہے ہیں یا کون لوگ ہیں. تو یہ بیسک آپ کو میں جو بتانا تھا. البقرہ 2 کی 278, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو ربا بڑھوتی میں سے ہے, یعنی منافع کا 5واں حصہ, اگر تو ایمان والے ہو. اگر آپ کے پاس وہ کمپائل ہو گیا ہے, بڑھتا جا رہا ہے آپ کے پاس, تو اللہ کہے اس پہ چھوڑ دو. تم جو فرض کریے 2.5% تو عام طور پہ لوگ خرچ کر ہی رہے ہیں نا, 20 میں سے 2.5 کر رہے ہیں, 17.5 جمع ہوتا جا رہا ہے آپ کے پاس. تو اللہ کہہ رہے اب جمع ہو گیا, باقی اس کو بھی چھوڑو, کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے. وہ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ تو یہ نان مسلم کہاں سے آ گئے؟ یہ بینکنگ سسٹم دنیا کے انہوں نے بنا, اب ان کا کیا تعلق, وہ تو ڈیل ہے, بینک سے ڈیل ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے قالوا انما البیع مثل الربا, وہی کہتے ہیں جو بڑھوتی کھا رہے ہیں, یعنی بڑھوتی کھانے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل جتنی دنیا میں ڈیل ہے, ایک خاص ڈیل ہے, البیع کہتے ہیں خاص ڈیل, مثل الربا, یہ ہے مثال ربا کی. بینکنگ کی جو سسٹم ہے یہ مثال ہے ربا کی. کون کہہ رہے ہیں جو ربا کھا رہے ہیں, جو 20 روپیز کھا رہے ہیں, 100 میں سے 20 کھا رہے ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں قالوا انما البیع, کہ بے شک یہ بیع, خاص بیع کون سی ہے, بینکنگ ٹرانزیکشن یا جو بھی ہے اس کی, وہ ہے مثل الربا, یہ ربا جو کھا رہے ہیں. تو یہ اللہ نے بتا دیا, جس کو اللہ کہتا ہے بیع کو اللہ نے حلال کرا ہوا ہے اور بڑھوتی کو حرام کیا ہوا ہے. جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں لافل وہ حلال ہے, لیکن ربا کھانے والے کہتے ہیں یہ جو ڈیل ہے بینکنگ کی, آپ بات کہتے ہیں بینک کے ٹرانزیکشنز یا بینکنگ سسٹم جو یہ ڈیلز ہے نا, یہ کیا ہے, کہنے یہی تو ہے ربا. یہی قرآن میں کہہ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں وہ لوگ, ایگزیکٹلی یہی لکھا ہوا ہے قرآن میں, یہی لوگ کہتے آ رہے ہیں. تو بہرحال تو اب اللہ نے کہا تم چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے, جو باقی ہے چھوڑ دو. اگر دیکھیے آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو اللہ کا, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو باقی جو ہے ربا سے, ان کنتم مومنین, اور اینڈ بھی ہوتی ہے کہ اگر تم مومن ہو, ایمان والے, اور پھر آخر میں مومن. یعنی اتنی اسٹرانگ ودن میں کہہ رہا ہوں ساری آیتیں ربا کی جو ہیں بڑھوتوں کی وہ ایمان والوں سے ہیں.
ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اگر تم ایمان والو تو چھوڑ دو جو تمہارے باقی ہے. تو کیونکہ اس کو بہت ہی ضروری تھا آپ کو سمجھانا. اب دیکھیے جب اللہ نے کہا چھوڑ دو جو باقی ہے، نیکسٹ آیت البقرہ کی 279 فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پس اگر تم نہیں کرو گے، یعنی بڑھوتی میں سے جو باقی ہے وہ نہیں چھوڑو گے، 5واں حصہ جو چھوڑنے کو کہا ہے، پس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اور اگر تم لوٹو گے پس تمہارے لیے تمہارے اموال کے سر ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے. اب آپ دیکھیے یہ آیا جنگ، جنگ کا لفظ آیا. جنگ کا لفظ جو آیا، اس ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے تھے پیسے سے ریلیٹڈ باتیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی. اب آیا ہے کہ جو تمہارے پاس پیسہ یا وہ مال جو کہ زمرے کے والوں کا ہے، وہ آپ کے پاس اپنے پیسے میں بڑھ گیا ہے، جو باقی ہے اس کو آپ نے ریٹرن کرنا ہے ٹو دا کیٹیگریز، واپس زمرے میں دے دیں آپ. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیں اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا نوٹس لے لیں. آپ کس سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنگ؟ جی ایمان والوں کو ایڈریس کیا بھائی یہ، کیونکہ ایمان والوں کو اللہ نے کہا 100 میں سے 20 روپے دیں آپ. مطلب نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی یہاں، آپ سے کہا جا رہا ہے بینکنگ سسٹم سے کوئی کنسرن تو ڈیل ہے. یہ آپ ایمان والے ہیں، آپ کو 100 میں سے 80 آپ کا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ کا روس جو ہے، سر جو ہے، ہیڈ جو ہے وہ 80 ہے، 20 جو ہے کیٹیگریز کا ہے، اور وہ آپ نے پائل اپ کر چکے ہیں. تو اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ واپس لوٹا دے دیں باقی. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان آپ سے. یہ سمجھنا ہے آپ نے ایمان والوں سے. یہ جنگ کا لیکچر ہو رہا ہے آج. آپ جنگ کر رہے، قتل کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے کو، اللہ آپ کو مارنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ سے کہا ہے جنگ آپ سے کرے گا. وہ یہ نوٹس دے گا، یہ نہیں کہ صرف نوٹس دیا اللہ تعالیٰ. نوٹس دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ پہلے ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ میک شیور کہ یو ریٹرن دا منی، اف یو ناٹ، تو اللہ کا ہے وہ نوٹس، اور رسول کا جنگ کا آپ سے. اور کوئی فوجیں نہیں بنائی اس نے، کوئی مومنو تم جا کے، تم سے مومنوں سے کہہ رہا ہے تم سے جنگ ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی جنگ تم سے. تو جو جنگ ہوگی تو پھر کیا اگر رزلٹ کیا ہوگا؟ سورہ مائدہ اس کی 33 آیت، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بے شک ان لوگوں کی سزا یا جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، یا ان کو سلیب دے دی جائے گی، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے، یا زمین سے نفی جلا وطن کر دیے جائیں گے. یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو الٹیمیٹلی جنگ ہوئی، رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، یا ملک بدر کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ مائنس لگ گئی، یہ ہو گیا، یہ بچ گئے لیکن یہ حالت ان کی ایسی ہو گئی. تو جنگ کے جو آفٹر افیکٹس میں لوگوں کی کنڈیشنز ہیں وہ نظر آئیں گی آپ کو. تو یہ کہلائے گی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو کر رہے ہیں ان کا ریزلٹن یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ان کے ساتھ، مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں گے، ملک بدر کر دیے جائیں گے، سلیپ دے دی جائے گی، ہینگ کر دیا جائے، مطلب ڈیتھ، ختم، مر گئے. تو یہ اس کے ایفیکٹس ہیں آفٹر دا وار. جب وار ختم ہو تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے مر گئے، اتنے وہ معذور ہو گئے، اور جو جہاں قبضہ کیا تھا اس کا آدمی کو باہر بھگا دیا، دوسرے ملک بھاگ گیا، وہ تو بچ کے نکل گیا، یہاں سے وہاں چلا گیا. ہسٹری میں بھی دیکھیں، ابھی بھی نظر آئے گا آپ کو، اس چیزیں سب نظر آ جائیں گی، جیسے یہ ادھر سے ادھر بھاگا. اچھا ایک صاحب یہ میں بتاتا چلوں، یہ بھی سوال کر لیا گیا کہ اب فرض کریے کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے
کہ میں تو کوئی جنگ نہیں کر رہا ہوں کسی، مگر پتہ جا رہا تھا ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی، یا ہاتھ ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا، تو ہم تو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہاتھ پاؤں، یہی توڑ دیا اس کو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جنگ اللہ رسول سے کر رہا ہے، وہ جو بھی کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہ یہ ایکشن جو لکھا ہوا ہے یہ کہنے کہ آپ کریں، یہ تو ہو جائے گا اس کے ساتھ، یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اٹ ول ہیپن ٹو یو بیکاز یو ہیو ٹیکن دی نوٹس آف وار فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. اگر اس نے تمہیں کہا تھا سارے کو، ہپوکریٹس کی بات کر رہا ہوں میں، ہپوکریٹس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا. ایک ایکسیڈنٹ جنون بھی ہو سکتا ہے، ناٹ نیسیسری، میرے مقصد ہے پیدائش میں بھی ایک معذور پیدا ہو سکتا ہے، الگ الگ سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ون آف دی ریزن. یہ میں کہنا چاہوں کیونکہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، سلیپ دے دی جائے گی، ملک بدر کر دیا جائے گا، یعنی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے ان میں سے. تو آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا. آگے لکھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسی آیت کے آگے 34 میں الا الذین تابوا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو، پر جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری بات ہے آیات بتائیں، آیت سے وضاحت ہوئی تو آدمی اپنے نفس میں دیکھے اور اگر یہ احساس کر لے کہ اگر ایسی چیز ذاتی ہو رہی ہے اس سے تو فوراً توبہ کر لے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر بے شک الا الذین تابوا، اس سے پہلے کہ تم اس پہ قدرت حاصل کر لو، بے شک اللہ جو ہے جان لو کہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا. نہیں یہ بھی ممکن ہے، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میرا زندگی ختم ہو گئی، نہیں، یو ہیو گاٹ ٹائم، ایوری ٹائم یو ہیو گاٹ. ایک اللہ وقت مقرر تھا آپ کو ایک زندگی کا یا اس کا وہ دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، صحیح کر لیں. تو اللہ نے بھی یہاں یہ بتا دیا کہ سوائے جو لوگ توبہ کر لیں، لوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ تم اس پہ ان لوگ مومن لوگ قدرت حاصل کر لیں، پر جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ اگر جنگ جو کر رہے ہیں اور جنگ کے ریزلٹس کیا ہیں وہ بھی پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ چیز ہو جائے گی آپ کے ساتھ.